اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے صحابہ کرام پر۔ اللہ پاک ہمیں دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے صدقہ جمیلہ سے ہمیں ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں اچھا انسان بنا دے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بھلائی ہو تو ہم دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا سوچیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وصیت نامے کے حوالے سے ہے، ول جسے کہتے ہیں، اور اس کو کیسے، اس کا اندراج کیسے کروایا جاتا ہے۔ پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ شرعی احکامات جو ہیں اور قانون یہ ہے کہ آپ 1/3 اپنی پراپرٹی کا صرف وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے بھی تو صرف 1/3 کی حد تک سمجھا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ شرعی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ وصیت سے مراد کسی شخص کے فوت ہونے سے پہلے اس کی آخری ہدایات یا نصیحتیں ہیں، جس میں وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اپنی مرضی کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو صحیح الدماغ ہو، عقل و بالغ ہو، اپنی جائیداد بذریعہ وصیت منتقل کر سکتا ہے۔ وصیت زبانی اور تحریری دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو موجودہ دور ہے، ماڈرن دور ہے، اس میں لکھا ہوا نہ ہونا چاہیے۔ زبانی سے پھر جو ہے وہ ابہام پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق دیگر وارثان کی رضامندی کے بغیر کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کسی کی وارث کے حق میں تو نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ ہر بندہ کہے گا مجھے میرا حق ملے، کیونکہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ وصیت کرنے والا شخص اسلامی اصول وراثت میں خلل اندازی نہ کرے، وہ جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دے۔ تو گویا اپنی زندگی میں اگر وہ وصیت کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں بیٹوں کو، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی جان کے ساتھ، ان کی بخشش ہی نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسلامی قانون کے مطابق دیگر وارثان کی رضامندی کے بغیر کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وصیت کرنے والا شخص اپنی جائیداد کی 1/3 تک کسی اجنبی یا غیر وارث کو بذریعہ وصیت دینے کا حق رکھتا ہے۔ کسی وارث کے حق میں ہبہ بالوصیت جائز نہیں جب تک کہ دیگر وارثان ہبہ بالوصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد وصیت کے متعلق اظہار رضامندی نہ کریں۔ تو یہ دور کیسا ہے؟ اگر آپ اس کے کر بھی دیا جی میرے بعد یہ ان کو ملے، وہ غلط ہے۔ ہر کسی کو ضرورت ہے۔ اس سے معاشی طور پر بڑی خواتین بیچاریوں کو ان کے حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اسی طرح کی وصیتیں کر کے۔ رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں وصیت اور اس سے متعلقہ امور کے اندراج کا طریقہ کار دیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق اس کا سیکشن 40 کہتا ہے کہ مدعی یا اس کی موت کے بعد جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ وصیت کے ضمن میں تعمیل کنندہ ہے یا مذکورہ وصیت کی روح سے کوئی دعویٰ وغیرہ کرے تو ضروری ہے کہ ایسی وصیت کو وہ سب رجسٹرار کے پاس اس کی رجسٹریشن کرائے، یعنی اسے ایز اے ڈاکومنٹ رجسٹرڈ کرائے۔ اور 40 کی ذیلی دفعہ 2 جو رجسٹریشن ایکٹ کے تحت فوت ہونے والا شخص جس کے حق میں وصیت کی جائے یا قانون کی روح سے مناسب ہے کہ ایسی دستاویزات کو سب رجسٹرار یا رجسٹرار کے پاس رجسٹری یا اندراج کروانے کے لیے پیش کرے، یعنی رجسٹرڈ کروائے گورنمنٹ کے پاس کہ جناب یہ ڈاکومنٹ میں ایسے کر رہا ہوں۔ وصیت نامہ جسے مدعی یا زار ملکیت رکھنے والا یا فوت ہونے والا شخص اندراج کروانے کے لیے پیش کرے تو ایسی دستاویزات کا اندراج اس طریقہ پر کیا جائے گا کہ جیسے کوئی دیگر دستاویز مثلاً بیع نامہ ہے، ہبہ نامہ ہے، کوئی ڈاکومنٹ جس طرح رجسٹرڈ ہے۔ وصیت نامے کو اندراج کے لیے وہی شخص پیش کرنے کا حق رکھتا ہے جس کو ان پر استحقاق یا کوئی حق حاصل ہوتا ہے۔ اندراج کے لیے پیش کرنے پر رجسٹرار یا سب رجسٹرار اپنا اطمینان کر لینے کے بعد ان کو درج کرتا ہے۔ اندراج کرنے والے رجسٹرار یا سب رجسٹرار جو ہے ان کو مندرجہ ذیل امور کے متعلق اپنا اطمینان کرنا ہوتا ہے، یہ کہ اندراج کے لیے پیش کی جانے والی وصیت اجازت نامہ وصیت کرنے والے یا فوت ہونے والے شخص جیسی بھی صورتحال اس کی جانب سے تحریر کیا گیا کہ یہ واقعہ اس نے تحریر کیا ہے۔ وصیت کرنے والا شخص فوت ہو چکا ہو، یہ کہ وہ شخص جو وصیت یا اجازت نامہ اندراج کے لیے پیش کر رہا ہے قانون کے تحت اس کو پیش کرنے کا جو ہے وہ حق ہے۔ وصیت کرنے والا شخص یا اس کا نامزد ایجنٹ وصیت نامے کی دیگر تفصیلات مثلاً اپنے کوائف وفات کے بعد جس شخص کو مذکورہ وصیت نامہ یا دستاویز حوالہ کرنے وغیرہ جیسی تفصیلات مہیا کر کے اس کو بند لفافے میں رجسٹرار کے پاس رکھوا سکتا ہے۔ ایسے لفافے کو رجسٹرار اپنے رجسٹر میں بما تفصیلات مثلا وصیت کرنے والے شخص یا اس کے ایجنٹ کے کوائف
ایجنٹ وکیل کو اپنا وہ ریپریزنٹیٹو مقرر کر لیتے ہیں، یا کسی اور شخص کو بھی کر سکتے ہیں لائر کے علاوہ، جس کے حق میں وصیت نامہ اس کے کوائف وغیرہ بما وصولی کی تاریخ وغیرہ کے اندرات کے بعد محفوظ صندوق میں سے سنبھال کر رکھتا ہے۔ وصیت کرنے والا شخص خود یا بذریعہ ایجنٹ کے اپنے محفوظ لفافے کو واپس لے سکتا ہے، لیکن واپس کرنے کے لیے رجسٹرار اس بات کی تسلی کرنے کا پابند ہے کہ واپسی کی درخواست وصیت کرنے والے شخص یا اس کے ایجنٹ کی طرف سے دی گئی، یعنی جس کو اس نے اٹارنی دیا ہوا ہے۔ وصیت کنندہ کی وفات پر متعلقہ رجسٹرار کو درخواست دی جاتی ہے کہ وہ وصیت کرنے والے شخص کی طرف سے محفوظ رکھا گیا لفافہ کھولے، یعنی جو اس کے پاس رکھا گیا تھا۔ رجسٹرار وصیت کرنے والے شخص کی وفات کا اطمینان کرنے کے بعد اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے گا یونین کونسل سے، یا ہو سکتا ہے وہ ڈکلیئر کروانے کا، جی کورٹ سے ڈکلیئر کرا کے لائیں گے یہ بندہ واقع فوت ہو گیا، بہرحال جو بھی اس کا طریقہ کار اڈاپٹ کرے گا۔ وفات کے اطمینان کرنے کے بعد درخواست گزار کے اخراجات پر اس کی نقل درج کرنے کے بعد اس کی موجودگی میں وہ لفافہ کھول کر اس میں محفوظ رکھا ہوا وصیت نامہ مدعی یا اس کے نمائندے کو دے دے گا۔ رجسٹرار کے پاس بحفاظت رکھوایا گیا وصیت نامہ وصیت کرنے والے شخص کی موت کی تصدیق کرنے کے بعد رجسٹرار سول جج یا برابر عہدے کے منصف کے سامنے کھول کر تحریر کنندہ کو نوٹس جاری کرے یا اس شخص کو نوٹس جاری کرے جو کہ وصیت نامہ کے تحت کوئی فائدہ لے رہا ہو، اور اس کو اس عمل کی اطلاع کرے کہ وہ مذکورہ وصیت نامے کو 6 ماہ کے اندر درج کروائے، ورنہ مذکورہ دستاویز جو ہے وہ تلف کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر وصیت نامے کو مدعی یا دیگر منافع حاصل کرنے والے شخص کی طرف سے رجسٹرڈ نہ کروایا جائے تو رجسٹرار اس کو 6 ماہ کے بعد ختم کر سکتا ہے۔ ایک تو جس نے وصیت کی تھی وہ رجسٹرڈ کروائے گا، اسے سب رجسٹرار کے پاس رکھوا دے یا رجسٹرڈ کروا کے اپنے پاس لے آئے، اس کی فوت ہونے کے بعد جو اس پہ لکھا ہوا اس کے پر عمل ہو جائے۔ اس کے فوت ہونے کے بعد جو بندے اس سے فائدہ لے رہے ہیں انہوں نے بھی اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے۔ تو ناظرین کرام، وصیت کے حوالے سے ہم نے مختصراً آپ کی خدمت میں یہ تفصیلات پیش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔